کیا آپ جانتے ہیں کہ عورت کی ہم بستری کی خواہش ہر وقت ایک جیسی نہیں ہوتی؟ کچھ مخصوص دن اور وقت ایسے ہوتے ہیں جب وہ مباشرت کے لیے زیادہ آمادہ ہوتی ہے، لیکن وہ کون سے دن اور اوقات ہیں اور اس کے پیچھے کیا سائنسی اور شرعی وجوہات ہیں؟ اسی کے ساتھ ہم بستری کے دوران کچھ ایسی غلطیاں بھی کی جاتی ہیں جو تباہی کا سبب بن سکتی ہیں۔ یہ مکمل تفصیلات اس ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں میں جنسی چاہت پیدا کی ہے۔ علماء حضرات فرماتے ہیں اگر مرد میں ایک حصہ جنسی چاہت کا ہے تو عورت میں 9 حصے جنسی چاہت کے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرد میں جنسی چاہت کا ایک ہی حصہ ہونے کی وجہ سے وہ ہر وقت ہم بستری کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن عورت میں جنسی چاہت کے 9 حصے ہونے کے باوجود وہ ہم بستری کرنے کا اظہار نہیں کرتی۔ اس کی کیا وجہ ہے، یہ سب کچھ آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ مہینے کے وہ کون سے دن ہیں جن دنوں میں عورت خود چاہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری کریں، اپنے شوہر کے پاس جائے، اور ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہم بستری کے دوران وہ کون سی خطرناک غلطیاں ہیں جو ہم اکثر کرتے ہیں، اور اگر ہم ان غلطیوں سے باز نہیں آئیں گے تو ہم بہت بڑے نقصان کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ یہ سب جاننے کے لیے آج کی ویڈیو لازمی دیکھیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں میں ایک عجیب سی کشش پیدا کی ہے۔ مرد عورت کے بغیر اور عورت مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ دونوں کے درمیان ایک خاص قسم کا لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ مرد اور عورت کے آپس میں ملاپ کو ہم بستری کرنا کہتے ہیں۔ اگرچہ علماء حضرات کے مطابق مرد میں جنسی چاہت کم ہوتی ہے اور عورت میں جنسی چاہت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن عورت پھر بھی اپنی جنسی چاہت کا اظہار نہیں کرتی، لیکن مرد حضرات جنسی چاہت کم ہونے کے باوجود ہر وقت ہم بستری کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ عورت کا شرم و حیا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے عورت میں جنسی چاہت بڑھا دی ہے، وہاں اس میں شرم و حیا بھی پیدا کر دیا ہے۔ عورت کی جنسی چاہت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب کوئی مرد اپنی عورت کو گلے لگاتا ہے، چومتا ہے، تو عورت کی جنسی چاہت اتنی زیادہ ابھر کر سامنے آتی ہے کہ اگر اس کی جنسی خواہش مرد پوری نہ کرے، وہ اپنے آپ میں نہیں رہتی، وہ بے قرار ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، جس طرح مرد 24 گھنٹے ہم بستری کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اسی طرح عورت بھی مہینے کے چند دنوں کے لیے ایسی کیفیت میں آ جاتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ ہم بستری کی جائے۔ مہینے کے وہ کون سے دن ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہر جوان عورت کو مہینے میں ایک بار 3 سے 5 دن کے لیے ایام آتے ہیں۔ ان ایام کے دوران عورت کی شرمگاہ سے سرخ رنگ کا لکوڈ نکلتا ہے، جس کی مقدار ایام کے شروع میں زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وہ ایام ختم ہونے کے قریب آتے ہیں تو اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور 5 سے 7 دن کے بعد بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ جب ایام کا دورانیہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد عورت کو پاک ہونے کے لیے شرعی طریقے سے نہانا پڑتا ہے، اور جب عورت نہا کر پاک ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کرتی ہے، جس کے جسم سے فاسد مادوں کا اخراج ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ایام کے 3 دن تک عورت کی بہت چاہت ہوتی ہے کہ اس کا مرد اس کے پاس آئے، اس کے ساتھ ہم بستری کرے۔ بعض عورتیں خود اپنے مرد کو اپنے پاس بلاتی ہیں، مثلا اپنی حرکتوں کے ذریعے، تاکہ ان کے ساتھ ہم بستری کی جائے۔ تو دوستو، مہینے میں یہ 3 دن ہوتے ہیں جن میں عورت جنسی چاہت حاصل کرنے کے لیے بہت بے چین ہوتی ہے۔ اگر ان 3 دنوں کے دوران بھرپور طریقے سے ہم بستری کی جائے تو جن عورتوں کے چہروں پر سیاہ رنگ کے دھبے ہوتے ہیں وہ بھی بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، ہم بستری کے دوران کی جانے والی جو 7 بڑی خطرناک غلطیاں ہیں وہ کون سی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ نمبر 1، کھانا کھانے کے فوراً بعد ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔
کیونکہ ایسا کرنے سے مردانہ طاقت اور نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد ہم بستری کرنے سے صحت اچھی رہتی ہے۔ نمبر 2، فارغ ہونے کے بعد نفس کو زیادہ دیر تک اندر نہیں رکھنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے نفس کمزور ہو جاتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی نرم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، اپنی بیوی کے ساتھ مسلسل چپک کر سونے سے انسان کی جنسی حالت حرکت میں رہتی ہے اور مرد کے جسم کے دوران خون میں مسلسل اضافہ رہتا ہے، جس سے مثانے میں گرمی بیٹھ جاتی ہے اور منی کا پتلا پن اور ذکاوت، اس کا بڑھ جانا، جریان اور سرعت انزال کا مرض بھی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مرد کو آہستہ آہستہ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ مخصوص وقت کے علاوہ الگ ہو کر سوئیں، اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور دونوں میاں بیوی کی نیند بھی بخوبی پوری ہوگی۔ نمبر 4، ہم بستری کے فوراً بعد نفس کو دھونا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ خاص قسم کی رگڑ کھا کر گرم ہوتا ہے، تو فوراً دھونے سے نسیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ نمبر 5، بڑے عمر کی عورتوں سے ہم بستری کرنا مرد کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر کم عورت ہے مباشرت کریں تو دونوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کم عمر مرد ہو اور زیادہ عمر عورت ہو تو عورت کو زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 6، زیادہ سیکس صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ زیادہ سیکس کرنے سے مرد مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کا نفس بھی ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور وہ عمر سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، ہم بستری کے بعد عورت سے چپک کر سونے سے عضو تناسل کی رگیں حرکت میں رہتی ہیں، جس سے نیند بھی تباہ ہو سکتی ہے اور نفس بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان تمام علامات سے بچنے کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ محترم ناظرین، ہم بستری کیسے کرنی چاہیے اور ایک اہم بات جاننا بھی ضروری ہے کہ کن جگہوں پر ہم بستری کرنا حرام ہے۔ دوستو، ہم بستری سے متعلق یہ ایسے سوال ہیں جو سب سے زیادہ پوچھے جاتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ اپنی بیوی سے ہر روز ہم بستری کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہفتے میں 1 بار اور کچھ لوگ ڈر کے مارے مہینے میں 1 بار ہی ہم بستری کرتے ہیں۔ یاد رہے دوستو، یہ دونوں صورتیں نقصان دہ ہیں۔ اب صحیح صورتحال کیا ہے یہ جاننے سے پہلے ہم بستری سے متعلق آپ کو کچھ ایسی مفید معلومات دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بتایا جائے گا کہ کتنے دنوں بعد ہم بستری یعنی شرعی حق ادا کیا جائے۔ بیوی سے ہم بستری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو وقت تمام شرعی ممانعتوں سے خالی ہو، اس میں اچھی نیتوں یعنی نیک اولاد حاصل کرنے، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کثرت کرنے اور عورت کے ادائے حق کی نیت بھی ٹھیک ہے، اور بیوی کو اور اپنے آپ کو بھی پریشان خاطری اور پریشانی نظری سے بچانے کی نیت کے ساتھ ہی ہم بستری کر سکتے ہیں۔ نہ پورا خود برہنہ ہو اور نہ عورت کو مکمل برہنہ کرے کہ حدیث پاک میں اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ نیز اس حالت میں نہ منہ قبلہ کی طرف ہو اور نہ پیٹھ قبلہ کی طرف، اور فارغ ہونے کے بعد فوراً جدا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عورت کی حاجت پوری ہونے کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ تاہم ہم بستری میں پہنے ہوئے کپڑے غسل کرنے کے بعد دوبارہ پہننے سے پھر سے غسل کرنا لازم نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کپڑے پر نجاست لگی تھی اب نہانے کے بعد جب وہ کپڑے پہنے تو نجاست جسم پر لگ گئی تو صرف اس نجاست کو دور کرنا ہوگا۔ محترم ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔